اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالاسراء کے اہتمام تجوید القرآن کا یہ کورس آج انشاءاللہ اپنے مخارج کے اختتام پر ہے۔ مخارج میں ہمارے پاس ایک آخری مخارج رہ گیا تھا جو ضاد ہے۔ اس ضاد کے بارے میں ہمارے ائمہ اکرام کی دو مختلف رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ اس کو حرف کو صاد پڑھتے ہیں اور دوسری رائے اس لفظ کو پر موٹا پڑھتے ہیں اور ضاد پڑھتے ہیں۔ مخرج کے لحاظ سے ضاد کا مخرج زبان کی کروٹ کے سروں کو اوپر کے دانتوں کی جڑوں میں لگائیں گے تو ضاد ادا ہوگا۔ ضاد ادا کرتے وقت ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کا مخرج دال سے مشابہت نہ ہو۔ دال کے لیے ہم نے کہا تھا کہ زبان کا جو ہمارا سرا ہے یہ بلائی دانتوں کی جڑوں میں لگے گا تو دال ادا ہوتا ہے، جبکہ ضاد کا مخرج زبان کی کروٹ کے سروں کو ہم بلائی دانتوں کی جڑوں میں لگائیں گے تو ہمیں ضاد ادا ہوگا۔ اب ان تمام مخرج کو سمرائز کرتے ہوئے ہم کچھ ٹرم بنا لیتے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ان الفاظ کے مخرج کیا ہیں۔ ہم نے ابھی تک الگ الگ حرفوں کو پڑھا ہے اور جن کے مخرج سیم تھے ان کو ہم نے الگ الگ پڑھا۔ اب ہم تمام حروف تہجی کے حرفوں کو ایک گروپ کی شکل دیتے ہیں جس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ گروپ کس کیٹیگری میں اور کس انداز سے ادا ہوتا۔ پہلا گروپ ہم بناتے ہیں 29 حروف تہجی میں سے ہم ان حرفوں کو اکٹھا کریں گے جن کے مخارج پر اور جو موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ یاد کریں اب ہم نے جو تمام مخرج پڑھے تھے ان میں سے وہ الفاظ کون سے ہیں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ ہم نے جو سب سے پہلے حرف موٹا پڑھا تھا وہ حروف حلقی جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے خا کا مخرج جب ادا کر رہے تھے تو ہم نے کہا یہ پر پڑھا جائے گا اور آواز اس میں ساری اوپنلی باہر آئے گی۔ تو خا پر پڑھا جانے والا پہلا حرف۔ خا کے بعد تھا غائن، غائن کے بعد طا کے بعد ظا تھا، طا کو ہم نے پر پڑھا۔ اس کے بالمقابل تا تھا جس کو ہم نے کہا تھا کہ باریک پڑھنا ہے۔ دو حرف بتائے تھے، طا موٹا اور تا باریک۔ پھر ظا تھا، اس کے مقابل لفظ زا تھا جس کو ہم نے باریک پڑھا تھا اور ظا موٹا پڑھا تھا۔ اس کے بعد ایک لفظ ہم نے قاف پڑھا تھا، قاف، اس کے مقابل باریک کاف۔ ہم نے مثال پڑھی تھی قلب، قلب، اور قلب دل اور قلب کتا تھا۔ تو یہاں ہم نے ایک بات آپ کو سمجھائی تھی کہ قاف موٹا پڑھا جائے گا اور کاف باریک پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد پھر صاد اور ضاد، صاد اور ضاد، یہ 7 حرف ہم نے موٹے پڑھے تھے۔ ان 7 حرف کو ہم نے اکٹھا کر لیا۔ اب یہ 7 حرف ہم کہہ سکتے ہیں جہاں بھی آئیں گے موٹے پڑھے جائیں گے۔ ان 7 حرفوں کو ہم نام دیتے ہیں حروف مستعلیہ۔ اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں، یہ 7 حرف حروف تہجی میں سے ایسے ہیں یہ جہاں بھی آئیں گے ان 7 حرفوں کو ہم ہمیشہ موٹا پر پڑھیں گے۔ ان حرفوں کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، یعنی کہ موٹے پڑھے جانے والے حرف۔ 29 الفاظ میں سے 7 حرفوں کو ہم نے 7 حرفوں کو ہم نے ایک گروپ میں ایڈ کیا جس کو ہم حروف مستعلیہ کہتے ہیں، یعنی موٹے پڑھے جانے والے حرف، جن میں سب سے پہلا خا ہے، غائن، طا، ظا، قاف، صاد، ضاد۔ یہ 7 حرف ہمیشہ موٹے پڑھے جائیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں 3 حرف ہم نے ایسے پڑھے تھے جن میں ہم نے کہا تھا کہ ان میں سیٹی واضح ہوتی ہے۔ ان میں سب سے پہلا حرف تھا سین، پھر زا تھا اور صاد۔ ان میں سیٹی پیدا ہوگی، خوب سیٹی یہاں ہم نے ظاہر کرنی ہے، سین، زا، صاد، صاد، صاد۔ تو ان کو ہم سیٹی عربی میں صفیریہ کہلاتی ہے، یعنی صفیریہ، حروف صفیریہ۔
یہ 3 سیٹی والے حرف ان کو صفیریہ بھی کہتے ہیں۔ حروف تہجی کے 4 حرف ایسے تھے جو ہونٹوں سے ادا ہو رہے تھے، ان کو ہونٹوں سے ادا ہونے والے حرف کون کون سے تھے؟ سب سے پہلے با، فا، میم اور وا۔ باقی کسی حروف تہجی میں ہونٹ اپنا رول ادا نہیں کرتے۔ یہ 4 حرف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، پہلا با، فا، میم، واو۔ 3 حرف ایسے تھے جن میں سیٹی پیدا ہو رہی تھی، سین، زا، صاد، ان کو صفیریہ کہتے ہیں۔ 7 حرف ہمارے پاس موٹے ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، خا، غین، طا، ظا، قاف، صاد، ضاد۔ 7 حرف یہ، 3 حرف ہمارے پاس سیٹی والے، 4 حرف ہمارے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ 29 حروف تہجی میں سے 14 حرف ہم نے کیٹیگرائز کر لیے ہیں جن کا تعلق باقی کسی حرف سے نہیں ہے۔ 29 میں سے 14 نکال لیں تو باقی جتنے بھی حرف ہیں یہ نارمل ادا ہوتے ہیں، ان کی پروننسیشن میں زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ تو حروف تہجی کو ہم نے 4 گروپوں میں ڈیوائیڈ کر لیا۔ پہلا گروپ ہم نے موٹے پڑھے جانے والے حروف کا کیا، دوسرے گروپ میں سیٹی والے حروف رکھ لیے، تیسرے گروپ میں ہم نے ہونٹوں سے ادا ہونے والے حرف رکھے ہیں۔ باقی جتنے بھی حروف تہجی باقی بچے تھے وہ ہم نے لاسٹ میں ایک کامن گروپ بنایا۔ جانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو جلد سے جلد مل سکیں، اور ہماری ویڈیو کو ان تک ضرور پہنچائیں جن کو تجوید کا نہیں پتہ، جو قرآن پاک کو صحیح پڑھنا چاہتے ہیں لیکن وسائل کی کمی کے باوجود وہ قرآن پاک کو صحیح نہیں پڑھ سکتے، حقہ تلاوتی ادا نہیں کر سکتے، تو ان تک ان ویڈیو کو ضرور پہنچائیں تاکہ وہ قرآن پاک صحیح پڑھ سکیں اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنی تمام پریکٹس اور اپنی تمام سوالات کے جوابات کے لیے سکرین پر ہمارا نمبر آپ کے سامنے ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے ڈائریکٹ رابطہ کریں تو ان نمبروں پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ گھر میں، آفس میں، کہیں بھی قرآن پاک کو پڑھنا چاہتے ہیں، ہوم ٹیوشن کی سروس بھی موجود ہے اور آن لائن بھی ہم بچوں کو ٹیچ کر رہے ہیں، تو ہمارے ان نمبر پہ رابطہ کر کے آپ اپنی ضرورت کے مطابق قرآن پاک کو سیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔